پریزنٹ پرفیکٹ کرتے ہیں اسٹارٹ. اب یہ زیادہ تر اس کا جو یوز ہے موسٹلی اس کے اندر ہے بولنے کے اندر، اسپیکنگ کے. لاسٹ دن کی روٹین بتائیں، لاسٹ ہفتے کا ذکر کر دیں، ٹائم مینشن کریں اور بول پریزنٹ پرفیکٹ یوز ہوتا ہے، یہ ہو جائے گی. لیکن ایک یہ ہے کہ چال کہہ لو یا جمہوریت کا یا ویسے سر ہی آپ چل کی رہی ہے. بات ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے. ہو رہی ہے. اب ایک سیکنڈ. آپ بتائیں کچھ ہے کلیئر؟ یس سر. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب بھی آپ نے کوئی ایک ٹائم کا ذکر کرنا ہو اور جب آپ نے بولنا ہو، بولنے کے اندر زیادہ تر پریزنٹ پرفیکٹ یوز ہوتا ہے. جن کے جو بھی کام آپ آلریڈی کر چکے ہوں، فنش کر چکے ہوں، تو اس کے لیے آپ لوگوں نے پریزنٹ پرفیکٹ یوز کرنا ہے. اگر آپ کوئی لکھنے میں یوز کرتے ہیں تو وہ پریٹیریٹم یا پھر پاسٹ یوز ہوتا ہے. اب پاسٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ورب ہے، جیسے ذہن ہے، دیکھنا، اس کی ہم نے پاسٹ کی فارم زان ہے وہ یوز کرنی ہے. میں دیکھتا ہوں ایش ہے اور میں نے دیکھا تھا، تو اس کے لیے آپ یوز کریں گے ایش زا. یعنی کہ سیکنڈ نمبر پہ ہم نے پریٹیریٹم یا پھر پاسٹ کی فارم لگا دینی ہوتی ہے. جیسے پریزنٹ کی فارم ہوتی ہے انفینیٹیو والی، اس کی کنجوگیشن ہم لگاتے ہیں، اسی طرح پاسٹ میں ہم لگاتے ہیں پاسٹ کی فارم. جو بھی ورب ہے اس کا ہمیں پہلے پاسٹ کی فارم یاد کرنی پڑے گی، اور پھر اس پاسٹ کی فارم کی کنجوگیشن ہمیں یوز کرنی پڑے گی، جو بھی سبجیکٹ ہو یا نومینیٹو ہو. اور جو پریزنٹ پرفیکٹ ہوتا ہے یہ اسپیکنگ کے اندر یوز ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ لکھنے کے اندر نہیں ہوتا. جو ایگزام کے اندر ای میل یا کوئی لیٹر لکھا جاتا ہے وہ بھی موسٹلی اسی کے اندر لکھا جاتا ہے، کیونکہ ان کے اندر ہم نے روٹین بتانی ہوتی ہے لاسٹ ویک کی یا مہینے کی، زیادہ تر اگر کچھ پچھلا ایسا کام جو ہو چکا ہو اس کے لیے. تو پریزنٹ پرفیکٹ جو ہے اس کا اسٹرکچر تھوڑا ڈفرینٹ ہے. اس کے اندر ہم نے یہ نہیں ہے کہ پارٹیسپ سوائے جو ہے یا پریزنٹ پرفیکٹ کی جو فارم ہے ورب کی، اس کو ہم نے دوسرے نمبر پہ کنجوگیٹ کر کے نہیں لگانا. اب سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے، جیسے میں کہتا ہوں کہ مہتاب فلم دیکھتا ہے. اب یہ پریزنٹ ہے یا مہتاب فلم دیکھ رہا ہے؟ یعنی کہ جو انگلش کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے اور پریزنٹ کنٹینیوس ہوتا ہے، وہ جرمن لینگویج کے اندر ایک ہی پریزنٹ کے اندر کاؤنٹ ہوتے ہیں. دیکھتا ہے اس کے لیے بھی وہی ہے، اور دیکھ رہا ہے اس کے لیے بھی وہی ہے. انگلش کے اندر تو سیم ہے نا، از ایم آر ایڈ کر دیتے ہیں ہم کنٹینیوس کے ساتھ، لیکن یہاں پہ وہ نہیں کرتے ہم. جرمن میں پریزنٹ جو ورب ہوتا ہے اسی کی کنجوگیشن ہم نے سیکنڈ پہ یوز کرنی ہوتی ہے. اب اگر میں کہوں گا کہ مہتاب نے فلم دیکھی یا مہتاب فلم دیکھ چکا ہے، جب ہم اس طرح بات کریں گے، یعنی کہ دیکھنے والا کام بے شک وہ فلم پہ تھا یا کسی پہ بھی تھا، اگر وہ ہو چکا ہے کمپلیٹ یا دیکھ چکا ہے، تو تب ہم نے اس کی پریزنٹ پرفیکٹ کی فارم یوز کرنی ہے. پاسٹ یوز نہیں کریں گے بولنے کے اندر کہ میں نے فلم دیکھی تھی. اب وہ دیکھی تھی سے مراد یہ ہو جائے گا کہ پتہ نہیں کب کی بات ہو رہی ہے، یا ایک ایسی جنرل سی سٹوری ٹائپ بات ہو رہی ہے. اور اگر آپ کر دیں گے کہ میں نے فلم دیکھی یا میں فلم دیکھ چکا ہوں، تو یہ پریزنٹ پرفیکٹ کے اندر آئے گا. اور پریزنٹ پرفیکٹ کے اندر یعنی کہ ہم موسٹلی زیادہ تر سچویشنز یہ ہوتی ہیں کہ جو ریسنٹ ٹائم کے اندر کیا گیا ہو، یا پھر جہاں پہ ہم ٹائم مینشن کر دیں تو وہ پریزنٹ پرفیکٹ کے اندر کاؤنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے اگر آپ کہیں گے کہ میں جب چھوٹا بچہ تھا، تو اب چھوٹے بچے آپ 10 سال 20 سال پہلے تھے، ایک جنرل سی بات کر رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ نے پاسٹ یوز کرنا ہے. تو یہ پاسٹ اور پریزنٹ پرفیکٹ کا ڈفرینس سمجھ آیا آپ لوگوں کو؟ یس سر. اب اگر ہم کہتے ہیں کہ مہتاب فلم دیکھتا ہے یا دیکھ رہا ہے، یہ پریزنٹ ہے. اگر میں کہوں مہتاب فلم دیکھ چکا ہے یا مہتاب نے فلم دیکھی، یہ پریزنٹ پرفیکٹ ہے. اب سب سے پہلے پریزنٹ پرفیکٹ کا سینٹینس سٹرکچر دیکھ لیں. سب سے پہلے ہم یوز کرتے ہیں نومینیٹو، جیسے پریزنٹ کے اندر ہم یوز کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہم لگاتے ہیں ہلس ورب. اب ہلس ورب دو ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. فرسٹ ہے ہابن یا زائن، اور سیکنڈ ہابن.
یعنی کہ ہم نے ان دونوں میں سے چوز کر کے ایک ورب لگانا ہوتا ہے ہیلپنگ ورب کے طور پہ دوسرے نمبر پہ. پہلے پریزنٹ کے اندر ہم دوسرے نمبر پہ کنجوگیشن کے ساتھ ورب کی انفینیٹیو فارم جو ہوتی ہے اس کو کنجوگیٹ کر کے لگاتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہم نے وہ یوز نہیں کرنا, یہاں پہ ہم نے ہابن یا زائن میں سے ایک چوز کر کے سیکنڈ نمبر پہ یوز کرنا ہے. اور اس کے بعد آگے وہی اسٹرکچر ہے. بے شک ڈاٹیو ہے تو ڈاٹیو ایڈ کر دیں, اس کے بعد اکوزاٹیو ہے تو وہ اس کے بعد آ جائے گا. اور لاسٹ کے اندر کیونکہ یہ ہابن اور زائن تو ہیلپنگ ورب ہیں, یہ مین ورب نہیں ہے, اس کے ساتھ ہم نے جو مین ورب ہوتا ہے دوسرا ورب کیونکہ ریکوائر ہوتا ہے اس کے لیے دوسرا ورب, تو وہ ہم نے لگانا ہوتا ہے اس کی پارٹیسپ سوائے فارم یا پرفیکٹ کی فارم. پارٹیسپ سوائے کہتے ہیں پرفیکٹ کو, ٹھیک ہے, پریزنٹ پرفیکٹ کی فارم. اب یہ سینٹینس اسٹرکچر یاد ہونا چاہیے آپ لوگوں کو جب بھی آپ نے پرفیکٹ بنانا ہے. کلیئر ہے یہاں تک؟ فرسٹ پہ نومینیٹو, دوسرے پہ جہاں ہم سمپل ورب یوز کر رہے تھے یا ماڈل ورب ہم نے پڑھے تھے, ماڈل ورب لگا رہے تھے اور لاسٹ میں انفینیٹیو فارم لگا رہے تھے, وہ ماڈل ورب کا اسٹرکچر تھا. اب پریزنٹ پرفیکٹ جب آپ لوگوں نے بنانا ہے تو اس کا سینٹینس کا اسٹرکچر یہ آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے. جو بھی آپ جرمن لینگویج کی گرامر کرتے ہیں اس کے ساتھ جو سینٹینسز کے اسٹرکچر ہیں وہ آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں اچھے سے, تاکہ جب آپ جملہ بنائیں تو ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کو ترتیب پتہ ہونی چاہیے کہ کون سی چیز کہاں پہ آنی ہے. اندھیرے میں چاقو نہیں چلانے, یعنی کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے, کل میں نے ایک ایگزامپل سنی تھی, اگر آپ کے روشنی ہے نا, آپ کو وہ پتا ہو کہ میں نے کس چیز کو ٹارگٹ کرنا ہے, آپ نے کسی چیز پہ وار کرنا ہے نا, تو وہ ڈائریکٹلی آپ روشنی میں جا کے کر سکتے ہیں. اگر اندھیرا ہو, اندھیرے میں آپ ماری جا رہے ہیں, کہیں تو لگے گی کبھی تو لگے گی, ہے نا, تو وہ والا کام نہیں کرنا. سینٹینس اسٹرکچر آپ کا کلیئر ہونا چاہیے مائنڈ کے اندر, اور پہچان اس کی کلیئر ہونی چاہیے کہ ہم ابھی سینٹینس کون سا یوز کر رہے ہیں ٹینسز میں سے, اور پھر اس کا اسٹرکچر کیا ہے. تو جو پریزنٹ پرفیکٹ ہے اس کا اسٹرکچر یہ ہے. اب آتے ہیں ہم ہابن اور زائن پہ. ہابن اور زائن کا آپ نے پہلے ایک یوز پڑھا ہے. ہابن یعنی کہ ایکوزیٹو کے وربس کے اندر آتا ہے کہ میں رکھتا ہوں تو میں کیا رکھتا ہوں, وہ ہم نے پوزیشن کے طور پہ یوز کیا تھا, وہاں پہ مین ورب کے طور پہ وہ یوز ہوتا ہے. اور زائن ہم نے یوز کیا تھا اسٹیٹ آف بینگ کے لیے, میں ہوں, تم ہو, ہم ہو, آگے بیمار ہو, اچھے ہو, برے ہو, جو بھی ہو. اب یہاں پہ ہم نے اس سینس میں یہ یوز نہیں کرنا, یہاں پہ ہم نے صرف ہیلپنگ ورب کے طور پہ اس کو یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہے یہاں تک؟ ارے اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟ نہیں یس سر 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 کلیئر ہے. اچھا سر, جو آپ نے اس کی اس کا جو وہ ورب ہوگا وہ ڈاٹے اور اکوزیٹو کے بعد دکھیں گے. ہاں جی, لاسٹ میں پارٹیسپ سوائے یا جو بھی پریزنٹ پرفیکٹ کی فارم ہے ورب کی, وہ سب سے لاسٹ میں, سب سے اینڈ میں. تو اس کا ورب کنجوگیشن بھی الگ ہوگا. کنجوگیشن نہیں کرنی ہم نے. پریزنٹ پرفیکٹ کی جو فارم ہوتی ہے نا وہ سب کے ساتھ سیم ہی ہوتی ہے, بے شک آپ اس کے ساتھ یوز کریں, ڈو کے ساتھ یوز کریں, ایز یس کے ساتھ یوز کریں. اب جیسے گین ہے اس کی گیگانگن ہے, اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس یوز کیا ہے تو اس کے ساتھ گیگانگن کی کنجوگیشن یوز کریں گے, ڈو کے ساتھ اس کی کنجوگیشن. گیگانگن سب کے ساتھ سیم ہی ہے, پارٹیسپ سوائے ایک ہی ہوتی ہے, وہی لاسٹ میں ہم نے لگانی ہوتی ہے. چینج ہم نے کرنا ہوتا ہے ہابن یا زائن. کنجوگیشن ہمیشہ جیسے ہم نے پہلے ماڈل ورب پڑھا ہے, ماڈل ورب کے اندر ہم نے یہی پڑھا ہے نا کہ اگر ہم کنجوگیٹ ہم نے اگر دو ورب یوز کر رہے ہیں تو ایک ہی کرنا ہوتا ہے جو سیکنڈ نمبر پہ ہم لگاتے ہیں. جو لاسٹ میں آتا ہے یا اس کی انفینیٹیو فارم آئے یا جو بھی فارم لگانی ہوتی ہے ہم نے, وہ ویسے کا ویسے سب کے ساتھ وہی آتا ہے. تو جی ماڈل ورب کے اندر جیسے ہم انفینیٹیو فارم سب کے ساتھ سیم لگاتے ہیں, یہاں پہ ہم نے پارٹیسپ سوائے ایک ہی ہوتی ہے, پارٹیسپ سوائے کے آگے فردر کنجوگیشن ہم نے نہیں کرنی. اگر گین کا گیگانگن ہے تو وہ ویسے کا ویسا رہے گا, ایسن کا گیسن ہے تو وہ ویسے کا ویسا ہی رہے گا, بے شک آپ عش کے ساتھ یوز کریں, ویا کے ساتھ یوز کریں, زی کے ساتھ یوز کریں, کسی کے ساتھ بھی. اوکے سر. جو کنجوگیشن کرنی ہے, جو چینج کرنی ہے, وہ ہم نے یا ہابن جو لگائیں گے اس میں کرنی ہے یا جو زائن لگائیں گے اس میں کرنی ہے. اوکے صحیح سر ہے. ڈن. جی
اب آگے دیکھتے ہیں کہ ہم نے ہابن کب یوز کرنا ہے, زائن کب یوز کرنا ہے. پہلے ہم زائن کو دیکھتے ہیں. اب زائن ہم نے یوز کرنا ہوتا ہے, کچھ وربز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم نے زائن یوز کرنا ہے, کچھ وربز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم نے ہابن یوز کرنا ہے. اب یہ چوز ہم نے خود کرنا ہے کہ کس کے ساتھ ہم ہابن لگا رہے ہیں, کس کے ساتھ ہم زائن لگا رہے ہیں. اب جو زائن ہے پہلے اس کا دیکھ لیں کہ اس کی کیا کیا کنڈیشنز ہیں کہ اس کو ہم نے کب یوز کرنا ہے. زائن ہم تب یوز کریں گے جب بھی کوئی ایسا ورب ہو جس کے اندر چینج آف لوکیشن ہو, یعنی کہ جو سبجیکٹ ہے اس کی لوکیشن چینج ہو یا اس کی جگہ چینج ہو جائے. زائن یوز ہوتا ہے چینج آف لوکیشن کے لیے ایک بات, اور دوسرا ہوتا ہے چینج آف اسٹیٹ کے لیے. اب اسٹیٹ مطلب حالت یا کنڈیشن, ٹھیک ہے. ایسے ورب جب بھی آپ یوز کریں جن کے اندر چینج آف لوکیشن ہو سبجیکٹ کی یا چینج آف اسٹیٹ ہو, جو نومینیٹو ہے اس کی اگر حالت چینج ہو رہی ہے, ایک حالت سے دوسری حالت میں جا رہا ہے وہ, تب بھی آپ نے زائن یوز کرنا ہے دوسرے نمبر پہ ہیلپنگ ورب کے طور پہ. اگر چینج آف لوکیشن والا ورب ہے تب بھی یہ کرنا ہے. اب جیسے چینج آف لوکیشن کے اندر جیسے گین ہے, کامن ہے, فارن ہے, فلیگن ہے, یہ جتنے بھی وربز ہیں ان کے اندر چینج آف لوکیشن ہے. سبجیکٹ جو ہوتا ہے, نومینیٹو جو ہوتا ہے, کام کرنے والا جو ہوتا ہے, اس کی لوکیشن چینج ہو جاتی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں مارکیٹ جاتا ہوں تو تب بھی آپ گھر سے مارکیٹ آپ کی لوکیشن چینج ہو گئی. میں برلن جاتا ہوں تب بھی آپ کی ایک سٹی سے دوسری سٹی لوکیشن چینج ہو گئی. میں یو ایس سے جاتا ہوں تو تب بھی آپ کی ایک کنٹری سے دوسری کنٹری لوکیشن ہو گئی چینج, ٹھیک ہے. تو تب بھی آپ لوگوں نے ہمیشہ ہیلپنگ ورب کے طور پہ سیکنڈ نمبر پہ زائن یوز کرنا ہے. اور دوسری جو کنڈیشن ہے چینج آف اسٹیٹ, حالت چینج ہونا. اب حالت چینج ہونے والے ورب بہت سارے ہیں, جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں بڑا ہو چکا ہوں, بڑھ گیا ہوں, یا گرو ہو چکا ہوں. اب اگر کوئی چیز پہلے چھوٹی ہوتی ہے یا پھر وہ جب گرو کر جاتی ہے تو وہ حالت چینج ہو جاتی ہے ایک سے دوسری میں. کوئی زندہ ہے تو مر جائے, اب زندہ ہونا الگ اسٹیٹ ہے, مر جانا دوسری اسٹیٹ ہے. ایک حالت سے دوسری حالت میں جب چینج ہو جائے تب بھی آپ لوگوں نے زائن یوز کرنا ہے. اگر کوئی سویا ہوا ہے تو جاگ جائے تب بھی چینج آف اسٹیٹ ہے, سونے کی حالت سے جاگ جانا, یا پھر کوئی جاگ رہا ہے تو سو جائے تب بھی حالت چینج ہو رہی ہے, اسٹیٹ چینج ہو رہی ہے. تو کوئی بھی ایسا ورب جس کے اندر آپ لوگوں نے چینج آف اسٹیٹ یا چینج آف لوکیشن ہوتی ہے جس کے اندر نومینیٹو کی, سبجیکٹ کی, تب ہم نے ہمیشہ زائن یوز کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب دونوں کی ایک ایک ایگزامپل لکھتے ہیں پہلے صرف سمجھنے کے لیے. جیسے آپ پہلے کہتے ہیں کہ میں یونیورسٹی جاتا ہوں. مہتاب بھائی بنائیے گا آپ. عشق ہے یونیورسٹی دی یونیورسٹی اس کے ہے سور, سو یوز کرتے ہیں ہم, سور یونیورسٹی سور اونی. اب یہ ہے پریزنٹ کی بات, جاتا ہوں یا جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب اسی کو اگر ہم پریزنٹ پرفیکٹ میں چینج کریں گے تو وہ کیا ہوگا مہتاب بھائی؟ سر نہیں, آپ اگر بنا دیں ایک ایگزامپل تو. میں یونیورسٹی گیا یا میں یونیورسٹی جا چکا ہوں, تو یہ اس کی پرفیکٹ ہو جائے گی. یعنی کہ میں جاتا ہوں یا جا رہا ہوں یہ بات ہے پریزنٹ کی. جب آپ نے وہ کام کمپلیٹ کر لیا ہے, گین والا ورب ہو یا کوئی بھی ورب ہو, وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. میں جا چکا ہوں یا میں گیا, دونوں کا مطلب سیم ہی ہے. جب وہ کام کمپلیٹ ہو جائے یا ہو چکا ہو تو اس کے لیے ہم نے پریزنٹ پرفیکٹ یوز کرنا ہوتا ہے. اب اس حساب سے جو جانا ہے یہ چینج آف لوکیشن والا ورب ہے کہ نہیں؟ یس سر. آپ اپنے اپارٹمنٹ سے یا گھر سے یونیورسٹی گئے ہیں تو لوکیشن آپ کی چینج ہوئی, تو اس حساب سے ہم نے دوسرے نمبر پہ کیا یوز کرنا ہے؟ جو بھی ہے. جی مہتاب بھائی آپ بتائیں. سر عشقین ہوگا. نہیں, ہم نے پہلے یہ بتائیں, اگر میں کہوں کہ میں یونیورسٹی گیا یا میں جا چکا ہوں تو اس کے لیے آپ نے ہابن یوز کرنا ہے یا زائن یوز کرنا ہے؟
ہابن تو سر رکھنا ہوتا نا، اگر اردو دیکھیں میں میں نے اس آپ کی کو دیکھیں تو. نہیں دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہم نے ان کو رکھنا یا اس سینس میں یوز نہیں کرنا، رکھنا یا ہونا کی سینس میں. ہم نے یہ صرف ہیلپنگ ورب کے طور پہ یوز کرنے ہیں. ہم نے ان کو یوز کرنا ہے کہ یوز نہیں کر رہے ہم ان کو ہابن یا زائن کو. اصل ورب تو گین ہے، جانا. یس سر. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ نے ورب چینج آف لوکیشن والا یوز کریں، جیسے ابھی گین یوز کیا آپ نے، یا کوئی اور ورب جس کے ساتھ لوکیشن چینج ہو، تو آپ لوگوں نے ہیلپنگ ورب کے طور پہ دوسرے نمبر پہ زائن یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہابن آپ یوز کریں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رکھ رہے ہیں، ٹو ہیو کے لیے یوز نہیں کر رہے آپ، وہ بھی آپ سمپل نہیں سمجھ آئی. نہیں سر. دیکھیں اب آپ نے جملہ بنایا نا، اگر آپ ہابن کا یا زائن کا آپ بناتے ہیں، جیسے ابھی ہم زائن ڈسکس کر رہے ہیں، زائن کا آپ جملہ بناتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں اچھا ہوں، ich bin gut. یس سر. اس کے اندر ورب کیا ہے؟ سر بن. ہاں بن، ہونا. کیونکہ ہم نے ہوں کے علاوہ کوئی اور ورب یوز ہی نہیں کیا یہاں پہ. اصل ورب، مین ورب تو یہی یوز کر رہے ہیں نا ہم، ٹو بی یا ہونا والا. تب ہم نے بن یوز کیا، ہمیں اس کے ساتھ کوئی دوسرا ورب یوز نہیں کرنا. اب جب بھی ایسی سچویشن ہو جس کے اندر ورب صرف بن ہی ہو یا زائن ہی ہو، تب تو یہ مین ورب کے طور پہ یوز ہو گیا. اب ہم کر رہے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ. اب یہاں پہ اس کا مطلب ہم نے ہونا یوز نہیں کرنا، ٹو بی یوز نہیں کرنا، اس کو ہم صرف ہیلپنگ ورب کے طور پہ یوز کریں گے. یہ آگے جو گین ورب ہے اس کی مدد کے لیے یوز ہوگا، اس کا اپنا مطلب کوئی نہیں یوز ہونا یہاں پہ. یعنی کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یونیورسٹی جا چکا ہوں یا میں یونیورسٹی گیا، اب اس کے اندر جانا جو ورب ہے نا گین، یہ اس کی مدد کے لیے یوز ہو رہا ہے. یہاں پہ اس نے بن یا بیسٹ یا زند جو بھی آپ یوز کریں گے اس کی اپنی سینس کوئی نہیں ہے یہاں پہ. یہ صرف ہیلپنگ ورب کے طور پہ یوز ہوگا یہاں پہ. یس سر. ایک بات تو یہ کہ ہم نے زائن کو مطلب کے طور پہ یوز نہیں کرنا، صرف ہیلپنگ ورب کے طور پہ یوز کرنا ہے، جیسے لوگ یوز کرتے ہیں دوسروں کو مطلب کے لیے. تو یہ بیچارہ معصوم ہیں زائن اور ہابن، ان کو جو پارٹیسپس وائے ہے وہ اپنی ہیلپ کے لیے یوز کرتا ہے بس. ٹھیک ہے. یس سر. اب یہ آپ نے چوز کرنا ہے کہ زائن کب لگانا ہے، ہابن کب لگانا ہے. زائن میں نے کہا چینج آف لوکیشن والا ورب ہو جیسے گین ہے، اور چینج آف اسٹیٹ والا ورب ہو، کوئی بھی ہو، وہ اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، سونا، جاگنا ہو، کوئی بھی ان میں سے، تو ان کے ساتھ آپ نے زائن چوز کرنا ہے دوسرے نمبر پہ. اب اش گیہ سر اونی جو ہے یہ چینج آف لوکیشن والا ورب ہے، اس کے ساتھ آپ نے دوسرے نمبر پہ ہمیشہ زائن یوز کرنا ہے. ایسے ہی ہے. یس سر. تو آپ یوز کریں گے اش، اور گین چینج آف لوکیشن والا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے دوسرے نمبر پہ زائن یوز کرنا ہے یا ہابن. سر ہابن. ہابن نہیں، چینج آف لوکیشن والا ہے نا گین ورب، جگہ چینج ہو رہی ہے. دیکھیں زائن کے لیے دو کنڈیشنز ہیں کہ آپ نے زائن کب یوز کرنا ہے دوسرے نمبر پہ. ایک چینج آف لوکیشن ہے، جگہ چینج ہونا. اب ورب جو ہے گین ہے، یہ چینج آف لوکیشن والا ورب ہے کہ نہیں؟ یس سر ہے. اور جی اگر ہم سر. فارن یوز کریں، فارن یوز کریں، اب وہ بھی چینج یس آف سر. لوکیشن والا ہے کہ نہیں؟ یس سر. بالکل سر ہے. آپ جیسے شویمن یوز کریں، وہ وہ چینج بھی آف سر. لوکیشن والا ہے کہ سمجھ نہیں؟ آ گئی سر. سر سمجھ ہوں آ گئی اب مجھے. تو جب بھی آپ کوئی ایسا ورب یوز کریں نا جس کی نومینیٹو کی، جس کے ساتھ جگہ چینج ہو جائے، وہ جہاں پہلے تھا وہاں نہ رہے، کسی دوسری جگہ چلا جائے، تو اس کے ساتھ ہم نے دوسرے نمبر پہ زائن کی کنجوگیشن یوز کرنی ہے پریزنٹ پرفیکٹ میں. تو اب گین کے ساتھ ہم زائن یوز کریں گے یا ہابن؟ جائن سر. زائن. زائن کی کنجوگیشن اس کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ اس کی یہ گانگن ہوگا سر. نہیں، زائن کی کنجوگیشن. ہیلپنگ ورب جو دوسرے نمبر پہ ہم زائن یا ہابن چوز کریں گے نا، تو پھر اس کی یس سر. کنجوگیشن لگانی ہے ہم نے سبجیکٹ اشبن. کے حساب سے. ہاں، اس کے ساتھ بن ہو جائے گا. اش بن
اب آگے مڈل میں ڈاٹیو اکوزاتیو یا جو چیز ہے ہم ویسے کی ویسے رکھیں گے، وہ ہے سر اونی. سر اونی اور لاسٹ میں پارٹیسپ سوائے وہ گین کی ہے گے گانگن. ٹھیک ہے. یس سر. اب یہاں پہ ہم نے بن صرف ہیلپنگ ورب کے طور پہ یوز کیا ہے جو گیگانگن کی ہیلپنگ کے لیے یوز ہو رہا ہے یہاں پہ. اس کا اپنا مطلب نہیں یوز کر رہے ہم ہونا. یعنی کہ جب بھی کوئی آپ کام کمپلیٹ کر چکے ہوں، جیسے میں یونیورسٹی جا چکا ہوں یا میں گیا، میں کھانا کھا چکا ہوں یا میں نے کھانا کھایا، میں فلم دیکھ چکا ہوں یا میں نے فلم دیکھی، اب یہ سارے کام کمپلیٹ ہو چکے ہیں. تو تب آپ نے ان میں سے دوسرے نمبر پہ جو کنجوگیشن لگانی ہے وہ ہابن یا زائن میں سے ایک کی لگانی ہے، اور جو دیکھنا ورب ہو، جانا ورب ہو، کھانا ورب ہو، پینا ورب ہو، وہ آپ نے لاسٹ میں ایز اٹ از انفینیٹیو فارم، انفینیٹیو کہہ رہا ہوں، پارٹیسپ سوائے فارم اس کی جو بھی ہوتی ہے وہ لگا دینی ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے گین کی یس کے سر. گانگن لگائی، اور سیکنڈ نمبر پہ کنجوگیشن ہم نے زائن کی کیونکہ گین جو ہے چینج آف لوکیشن والا ورب ہے، یہ ایک کنڈیشن اس پہ یوز ہو رہی ہے، اپلائی ہو رہی ہے. سمجھ آئی یہاں تک؟ یس سر. اب ایک چینج آف اسٹیٹ والا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ میں 4 بجے اٹھا، یا 4 بجے جاگا کہہ لیں آپ. اب اس کے سر اندر اب ورب کون سا یوز ہو رہا ہے؟ چینج آف لوکیشن والا ہے یا چینج آف اسٹیٹ والا ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور ہے؟ میں 4 بجے اٹھا سر. ہاں جی، یہ چینج آف اسٹیٹ ہے نا سر. چینج تو آف اس اسٹیٹ ہے. میں بھی ہوں، زائن ہی یوز ہوگا. اس میں بھی زائن یوز ہوگا. اش بن. اشبن یا آگے 4 بجے. فیئر. فیئر ہوا. ہوا. اور اٹھنے اٹھنا کیا ہوتا ہے؟ جاگنا. اوفواخن. اف واخن. ہاں جی، جاگنا، نیند کی حالت سے جاگنا اگر آپ کر رہے ہیں، پہلے سو رہے تھے تو جاگ گئے آپ، آؤف واخن ہے تو وہ ہو جائے گا آؤف گے واخت. یہ اس کی پارٹیسپ سوائے ہے. یہ پارٹیسپ سوائے بنانے کے طریقے ہم بعد میں دیکھیں گے. ابھی فی الحال آپ یہ یاد رکھیں کہ اس کی پارٹیسپ سوائے آؤف واخن کی آؤف گے واخت ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں یس پہ سر. آپ نے پارٹیسپ سوائے یوز کری، یہاں پہ سبجیکٹ کوئی بھی ہو، اش ہے، ڈو ہے، ایئر ایس میں سے کچھ ہے، ویئر ہے، ایئر ہے یا زی ہے، کچھ بھی ہو، پارٹیسپ سوائے سب کے ساتھ ایک ہی یوز ہوتی ہے. اس کے اندر چینج نہیں ہوتی. چینج ہونا ہے جو سیکنڈ نمبر پہ ہم نے ہابن یا زائن میں سے ورب لگایا اس میں، اس کی کنجوگیشن میں. سمجھ آئی یہاں تک؟ یس سر. پکی بات ہے. یس سر. اچھا، اب اس کا ایک ایک جملہ اور بناتے ہیں ہم. جیسے اگر ہم کہیں کہ حمزہ آپ بنائیے گا، میں سوئمنگ کر چکا ہوں. سر سوئمنگ کیا بولیں گے سر؟ شویمن. شویمن. میں سوئمنگ کر چکا ہوں تو سر ہوگا ایش کر چکا ہوں. ایش بن. سر ڈو ہے نا سر. ٹو نہیں، اش بن ڈو ہے. وہ سر ڈو کو کیا بولتے ہیں؟ ورڈ ہی بھول گیا میں. ڈو کو ڈو ہی بولتے ہیں. نہیں سر، وہ جرمن میں. ہاں، جرمن میں ہی بولتے ہیں ڈو. اس بن ڈو وہ اش بن ڈو، میں تم ہو. واو، کیا جملہ بنایا ہے. یہ وہ ہوتے ہیں نا اقوال زرین، اس میں لکھنے والا ہے حمزہ بھائی. یہ اش بن ڈو فلم کے اندر یوز ہونا چاہیے. میں کر چکا ہوں نا. میں تیر چکا ہوں، میں سوئمنگ کر چکا ہوں. اس کے اندر ڈو کا کیا یوز ہے؟ اچھا، سوئمنگ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ شویمن. اس کی پارٹیسپ سوائے ہے گیش وومن. اس بن گیش شو
गेश वन होगा। गेश वोमन। आप डू क्यों यूज कर रहे थे इसके अंदर? तो करना है ना, तो मेरे ध्यान में वो इंग्लिश वाला सेंटेंस बैठा हुआ था। इंग्लिश में भी मैं स्विमिंग कर चुका हूँ, इसके अंदर कहाँ पे यू यूज हो रहा है? आप डन स्विमिंग। हाँ तो डन हो गया, डू तो ना हुआ ना। डन और डू में तो फर्क होता है। देख लें हमजा भाई, आज शायद आपने पिज्जा अच्छा नहीं बनाया। ऐसा क्या सर, मैं तंग आ गया हूँ, बस भाग रहा हूँ यहाँ से। नहीं, भागना बंदा फरार नहीं हो सकता दुनिया के अंदर किसी भी चीज से। यहाँ से भागेंगे कहीं और, फिर कहीं और से फिर कहीं और। ये तो वही है, होता है, चलता है, दुनिया है। आगे आप बनाए सिस्टर यमुना। आप बनाए कि मैं लाहौर जा चुकी हूँ या मैं लाहौर गई। सिस्टर यमुना। सर मैं बनाऊँ? हाँ जी, आप बना दें। सर मैं लाहौर गया तो हुआ इश बिन आप बनाए मैं लांडी गया। आपके नजदीक वो पड़ता है, लाहौर में तो 2 दिन लग जाएंगे आपको। मैं लांडी इश बिन ये गेहन होगा, ये गेहन। हम्म। मैं जाने को क्या कहेंगे सर, गेहन। गे गांगन। ये गांगन। हम्म। तो इश बिन गेगांगन नाडी। इश बिन गेगांगन लांडी नहीं, गेगांगन सबसे लास्ट में, पार्टिसिप स्वाय लास्ट में, ये देखें। ओके। इश बिन इश बिन नाख लांडी लांडी गेगांगन। सर नाक, गेगांगन। नाक डिप्रेशन के लिए यूज होता है। हाँ जी। लांडी जो है वो दूसरे एरिया के अंदर आता है, तो जब आप एक एरिया से या एक सिटी से दूसरे सिटी में जाएं तो नाक यूज होगा। सर ये तो आप बता रहे हो, जैसे गेगांगन हो गया, गेशवेमन हो गया। हाँ, ये हम इस पे करेंगे कल चर्चा। पहले सिंपल इसका स्ट्रक्चर समझें, फिर इन पे आएंगे। सर सर मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म। सर ये जो जैसे आपने पहला सेंटेंस फॉर एग्जांपल बनाया, इश बिन जू यूनी गेगांगन, तो हम्म। इसमें जो इश तो है वो नॉमिनेटिव है, बिन जाइन आ गया। ये जो जू हम्म। है ये हम्म। क्या होगा? ये तो हम देखें, जब हम कहीं पे भी आते जाते हैं तो उसके लिए हमने नाख या सू यूज करना होता है। जब भी आप बिल्कुल गेन कॉमन वर्ब यूज करेंगे ना, ठीक। तो तो सर ये इसे हमने हम उसके लिए यूज किया हुआ है। हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं इसको? नहीं नहीं, ये तो प्रेपोजिशन है, सू। ये जी हमने सू डाटिव की प्रेपोजिशन है, ये अभी हमने की नहीं, इस वजह से मैं इसकी डिटेल्स में नहीं गया। अब देखें, ये ऐसे बनता है सू डेर उनी गेगांगन। यानी कि आपको पता है डाटिव के अंदर जो डी है वो डेर में चेंज हो जाता है, सही है ना? यस सर। तो सू जो है ये डाटिव की प्रेपोजिशन है, इसलिए सू और डेर को शॉर्ट में सुर लिखा जाता है। सही सर। ये प्रेपोजिशंस करेंगे हम इसके बाद, तो ये सुर सुम ये वाली चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये गेन वर्ब के साथ, कॉमन वर्ब के साथ, फॉरेन वर्ब के साथ प्रेपोजिशन कोई ना कोई यूज होती है सू या नाक में से। तो ये प्रेपोजिशन है, ये ना तो कोई एडजेक्टिव है, ना कोई वर्ब है, ना कोई और चीज है। ये तो ये सर उसके प्रेपोजिशन है। जी सर उसके बाद जो यूनी है वो अकुजाटिव है और उसके बाद पार्टिसिप्स वाई है, ऐसे ही है ना? अकुजाटिव नहीं है, यूनी अकुजाटिव नहीं है। प्रेपोजिशन आप जब भी किसी भी सेंटेंस की यूज, किसी भी केस की यूज करते हैं ना, अकुजाटिव की अगर आप यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन यूज करेंगे तो उस प्रेपोजिशन के बाद जो भी चीज आएगी वो अकुजाटिव केस में चली जाएगी। अगर आप कोई डाटिव की प्रेपोजिशन जैसे सू है ये यूज कर रहे हैं, तो इसके बाद जो भी चीज आएगी वो डाटिव में चली जाएगी। अब यहाँ पे ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे हम यूनी यूज नहीं कर रहे। यूनी को हमने यूज किया प्रेपोजिशन के हिसाब से। सू डाटिव की प्रेपोजिशन है, इस वजह से इसके बाद ये डायरेक्ट डाटिव में डाटिव है। चली गई। यस सर। और गेगांगन पार्टिसिप्स वाई है। गेगांगन पार्टिसिप्स हुआ है। ठीक है ये सर। बीच वाला यानी कि अकुजाटिव हो, डाटिव हो, कोई प्रेपोजिशन हो, वो वैसे के वैसे ही याद रखें। यस ये सर। मैंने डाटिव अकुजाटिव सिंपल इसलिए रखा हुआ है ताकि अभी कोई कंफ्यूजन नहीं हो। और गेगांगन हमने लास्ट में रखना है, या जो भी पार्टिसिप्स आए है वो लास्ट में। यस सर।
کلیئر ہے؟ یس سر. اور سسٹر یمنا آپ بنائیں گی ابھی؟ سن رہی ہیں آپ؟ سسٹر زینب آپ بنا دیں جی سر. کہ آپ بنائیں کہ آدمی مر چکا ہے. مر چکا. رحمان. ڈیر اس کے ساتھ وہ من سر اس کے ساتھ گان ایئر جیٹ کمیونیکیشن آنی ہے نا. جی بالکل. ایسٹ مرنا ڈائی. ہاں جی ڈائی. اس کے ساتھ سر اس کے ساتھ جی کیسے جائیں کیا کیسے لگائیں گے؟ ڈائی اس کے ساتھ جی لاسٹ پہ ای این لگانا ہے اور شروع سے جی لگانا. Ich bin gedeiht. ایسے ہی ہے. جی سر. ارے سسٹر زینب ڈائی جو ہوتا ہے ٹو ڈائی وہ انگلش کا ہے، جرمن کا نہیں ہے. جرمن میں کیا ہوتا ہے مرنا؟ اسٹیربن. سر گیسٹ اربن. گیسٹ اوربن. ڈیر مان اس گیسٹ اوربن، آدمی مر چکا ہے. صحیح ہے سسٹر زینب؟ جی سر. اسٹیربن ہوتا ہے اس کی پارٹیسپس وائے گیسٹ اوربن، ڈیر مان است گیسٹ اوربن. جی سر. اور بچہ پیدا ہوا یا بچہ پیدا ہو چکا ہے. سر پیدا ہونے سے جاؤں گے. بورن. بورن. ہاں جی. دسکن. ہوں ایسٹ. ہوں بورن. بورن تو پریزنٹ ہے نا، اس کی پارٹیسپس وائے کیا ہو جائے گی؟ بورن. یہ بورن. یہی بولا تھا. یہی بولا تھا، پھر صحیح ہے. مجھے لگا بورن بولا آپ نے. تو نہیں. یہ اب ہم نے کچھ ایگزامپل جو کی ہیں یہ ساری ہم نے زائن کی ہیں. ان کے اندر پیدا ہونا جو ہے یہ بھی چینج آف اسٹیٹ ہے، مرنا چینج آف اسٹیٹ ہے، جانا چینج آف اسٹیٹ ہے، ٹریول کرنا ہم بنا لیتے ہیں جیسے کہ ہم ٹریول کر چکے ہیں، یا ہم آپ کہہ لیں کہ ہم کشمیر ٹریول کر چکے ہیں. اس کا بنائے مہتاب بھائی آپ. وی ایز ان ٹریول کر چکے ہیں. ہاں جی ہم کشمیر ٹریول کر چکے ہیں، یا پھر اسکردو ٹریول کر چکے ہیں، یا نخ سوات ٹریول کر چکے ہیں. ناخ. نخ کشمیر. ہوں یہ کانگن ہوگا سر. ٹریول کرنا ورب یوز کریں یہاں پہ. فارن. فارن. ہاں جی. تو ابھی یہ کچھ ایگزامپلس تھیں، ان کے اندر ہم نے کوئی ابھی اکوزاٹیو ڈاٹیو والا جھنجھٹ نہیں ڈالا، سمپل اس کو رکھا ہے. تو کل ہم ہاپن کی کریں گے
اس کے ساتھ دیکھیں گے کہ ہابن کس سینس میں یوز ہوتا ہے. آپ انڈائریکٹلی ابھی یہ سمجھ لیں یہ دو کنڈیشنز اگر ورب پہ لاگو ہوتی ہیں, اپلائی ہوتی ہیں, تو سمجھیں کہ وہ زائن کے ساتھ یوز ہوگا. اگر اس کے علاوہ کوئی اور بنتی ہے, یہ دونوں نہیں لگ رہی, تو پھر آٹومیٹیکلی ہابن رہ جائے گا پیچھے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر وہ چینج آف لوکیشن والا ورب بھی نہیں ہے اور چینج آف اسٹیٹ والا ورب بھی نہیں ہے, تو پھر اس کے ساتھ ہم نے ہابن یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر. صحیح ہے. سر اور ہمیں جی سر ہمیں پریکٹس سے بھی سمپل کرنی ہے جیسے آپ نے بنایا. ابھی سمپل ہی ہے, انشاءاللہ جو ہابن ہے اس کو پھر دیکھیں گے ہم ڈیٹیلز میں. سر اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کی پریکٹس کیسے کریں ہم, تو یہ یاد رہیں گے ہمیں. یہ میں آپ کو لسٹ بھیجتا ہوں وربس کی, ان کے آپ جملے بنائیں. ٹھیک ہے سر. ایک سیکنڈ میں ابھی بھیج دیتا ہوں, پھر مجھے یاد نہیں رہے گا. اور کل میں سویا رہ گیا تھا تو آپ لوگ کال کر دیتے. میسج آپ کا آیا تھا, میسج میں کیا پتہ لگتا ہے سوئے ہوئے بندے کو. سر ہم نے کہا سر سوئے ہوں گے, تو ہو سکتا ہے سر نے بھی نائٹ شفٹ کی ہو یا مصروفیت ہو.